بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مشن تقویت امت کی چھٹی قسط آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے، جس کا عنوان ہے کہ اسلام کے 10 اہم شعبوں اور معاشرے کا باہمی تعلق اور تمثیل۔ کئی سارے اخباروں میں بھی اس کی اشاعت ہوئی ہے، پڑوس میں بھی اس کی اشاعت ہوئی ہے الحمدللہ۔ خیر، اس کے ذیلی عنوانات ہیں کہ معاشرے کا دل ایمان، معاشرے کا دماغ علم، معاشرے کا خون مال، پھیپھڑے عبادات، نسیں خدمت خلق، ریڑھ کی ہڈی سیاست و حکومت، جسم کی ہڈیاں جہاد، زبان ہاتھ اور پاؤں معاملات اور معاشرت، چمڑی اور حلیہ اخلاق، غذا اور دعوت و تبلیغ دین۔ بہرحال تو اس کو ہم ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ آئیے فرض کریں معاشرہ ایک انسان ہے اور اسلام کے شعبے اس کے اعضائے بدن ہیں۔ جب تک اسلام کے اہم احکامات کو ہم ایک لڑی میں پرو کر معاشرے اور سماج کا اٹوٹ حصہ نہیں بنا دیتے، تب تک اسلام کے کچھ جزیات کو یا پھر اپنے میدان عمل کو ہی تبدیلی کی بنیاد سمجھ بیٹھیں گے، اور تبدیلی کے ارادے اور عمل کے باوجود خاطر خواہ تبدیلی نہیں لا پائیں گے۔ چلیے آج بطور تمثیل اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم معاشرے کو ایک انسان تصور کریں تو اسلام کے کون کون سے اجزاء اور شعبے معاشرے کے کون سے اعضاء بنیں گے۔ نمبر 1، معاشرے کا دل ایمان۔ ہم مسلمانوں کی ترقی کا اصول اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کہہ کر کچھ ایسا ہی طے کر رکھا ہے کہ چاہے ہم مادی ترقی کرتے ہوئے مریخ تک کیوں نہ پہنچ جائیں، اگر ایمان ہمارا پختہ نہیں ہے تو اللہ ہمیں کبھی عروج اور عزت نہیں بخشیں گے۔ نمبر 2، معاشرے کا دماغ علم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے کر فرشتوں سے بہتر دکھایا۔ طالوت کو غربت کے باوجود بادشاہت عطا کرنے کی وجہ بسطتاً فی العلم بتایا، اور حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے ذریعے علم کو تفوق اور برتری کا ذریعہ بنایا۔ اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس امت کو سب سے پہلا درس اقرأ کا دیا گیا، اور دماغ کی مانند اس اسلامی معاشرے کا پورا نظام چلانے کی ذمہ داری علماء کو دی گئی۔ اور دماغ غور و فکر اور تجزیہ اسی وقت کرتا ہے جب حواس خمسہ کے ذریعے اس کے اندر معلومات پہنچ رہی ہوتی ہیں، لہذا تعلیمی نظام کی تجسیم اور تمثیل حواس خمسہ کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ جس طرح انسان جو دیکھتا اور سنتا ہے ویسا ہی سوچتا ہے، اسی طرح تعلیمی نظام میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ معاشرے کے رخ کو جس طرف چاہے موڑ دے۔ اب جتنا کمزور یہ تعلیمی نظام ہوتا جائے گا اتنا ہی کمزور اس معاشرے کا دماغ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنے اچھے طریقے سے وہ حواس خمسہ کو استعمال کرے گا اتنا ہی بہترین تعلیمی نظام کہلائے گا، اور پھر اتنا ہی ذہین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ نمبر 3، معاشرے کا خون مال۔ کسی بھی مادی چیز کی اہمیت کا اندازہ اس کے زر مبادلہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کوئی چیز مہنگی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی قیمت، ویلیو، ڈیمانڈ اور اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اور مال کا ذر مبادلہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کے ذریعے جنت کو قرار دیا۔ بس یہ ایک آیت مال کی اہمیت کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اقامت صلاۃ کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے مواخات کے ذریعے صحابہ کے معاشی مسائل کا سلیوشن نکالا۔ انسان کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حصار اس کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے وہ ہے بھوک، یعنی اس کے معاشی مسئلے کا حصار۔ وَكَادَ الْفَقْرُ أَن يَكُونَ كُفْرًا، اگر مادی وسائل نہ ہوں تو انسان کی فکر دھری کی دھری رہ جائے۔ نمبر 4، معاشرے کی سانس اور پھیپھڑے عبادات۔ ایک چیز جو انسان سے کسی حالت میں جدا نہیں ہو سکتی وہ ہے سانس۔ مطلب آدمی نہ بولے، نہ سوچے، نہ کوئی کام کرے، کچھ نہ کرے، سوتا رہے تو بھی زندگی گزر سکتی ہے، مگر کسی بھی صورت اس کو سانس سے مفر نہیں ہے۔ بالکل یہی حیثیت معاشرے میں عبادات کی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہا۔ ہمیں اس سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عبادت ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اب عبادت کے اصل معنی تو اللہ کے بندگی کے ہیں، جس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ آدمی 24 گھنٹے اللہ کے در پر پڑا رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائی کہ کب کس وقت کیا کرنا عبادت ہے۔
اور دوسری چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان کی گہرائی کو جاننا یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں، البتہ اس کے مظاہر یعنی عبادات کو اللہ تعالیٰ نے اس کا قائم مقام بنا دیا ہے۔ اب کوئی قلب کے ایمان پر پختہ ہونے کا کتنا بھی دعویٰ کر لے، لیکن اگر وہ عبادت نہیں کرتا تو دنیا کی حد تک اس کا دعویٰ ایمان جھوٹا اور کھوکھلا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جیسی سخت وعید سنائی ہے کہ جو شخص یا معاشرہ عبادت نہیں کرتا وہ کافر اور مردہ ہے۔ نمبر 5، معاشرے کی گردش خون کی نسیں، خدمت خلق۔ یہ دو قسم کی نسیں ہوتی ہیں جو دل سے نکل کر بدن کے ہر حصے تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور دل کے پمپ کردہ تازہ آکسیجن والے خون کو پہنچاتی ہیں، جس کو آرٹلری کہتے ہیں، یا پھر پہلے سے موجود خون کو واپس دل تک پہنچاتی ہے، جس کو وینز کہتے ہیں۔ یہ نسیں اگر نہ ہو تو دل اپنا کام کر کے بھی بدن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بالکل یہی صورتحال خدمت خلق کی ہے کہ اگر ہمارے اندر خدمت امت کا جذبہ نہیں ہے تو ہم ایمان والے ہو کر بھی ایک صالح معاشرہ نہیں بن سکتے اور معاشرے کے لیے رحمت نہیں بن سکتے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایمان والے نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اب قرآن کی اس آیت وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اور حدیث قدسی ان کنتم تريدون رحمتی فارحموا خلقی اور حدیث الخلق كلهم عيال الله واحب خلقه اليه انفعهم لعياله اور من قضى لاخيه حاجة كان كمن عبد الله عمره اور الدین النصیحہ کو پڑھیے، ان ساری حدیثوں کو پڑھیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ کتنی اہمیت ہے اسلام میں خدمت خلق کی۔ نمبر 6، معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی سیاست اور حکومت۔ سیاست کے بجائے اسے قیام امن و انصاف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی اہمیت ریڑھ کی ہڈی کی مانند اس وجہ کر ہے کہ اسلام کے حدود اور اس جیسے کئی سارے احکامات کا نفاذ حکومت کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ حد درجہ اہم اس لیے بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا فارمولہ اور فلسفہ دیا ہے، اور اس وقت تعلیمی ادارے، ذرائع ابلاغ، ترقیاتی کام، عدالتی نظام، داخلی و خارجی سلامتی، نظم و نسق، غرض زندگی کے اکثر گوشوں کا اختیار اور قوت حکومتوں کے ہاتھوں میں ہے، جو سیاست کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ تو اگر سیاست ہمارے معاشرے کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے تو گویا یہ معاشرہ زندہ تو ہے مگر کھڑا نہیں ہے، اپاہج بنا ہوا ہے۔ معاشرے کے جسم کی ہڈیاں، جہاد پورے جسم کی ہڈیاں ہیں بشمول سر کی کھوپڑی اور پسلیوں کے، جو اعضائے رئیسہ، دل، دماغ اور پھیپھڑوں وغیرہ کی حفاظت کرتی ہیں۔ طاغوت کو سب سے زیادہ خوف اور چڑھ اسلام کے اسی حکم سے ہے، اس لیے انہوں نے مکمل سازش کے تحت دہشت گردی اور جہاد کو مترادف بنا دیا ہے۔ بہرحال نظریاتی بحث کرنے کے بجائے ہندوستان میں اس پر فی الحال محدود عمل اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہر گاؤں میں اسکاؤٹ ٹریننگ کا انتظام ہو اور قانون کے دائرے میں رہ کر جو بھی آلات دفاع استعمال کیے جا سکتے ہیں ان کی تربیت دی جائے، اور اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ جب کبھی شر پسندوں کی جانب سے مڈ بھیڑ کی نوبت آئے تو دفاع کے وقت ہم یہ نہ سوچیں کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، ہمارے دلوں میں مرنے کے خوف پر مارنے کے حوصلے اور تدبیر کا غلبہ ہو، جس کی اجازت ہمیں آئین ہند بھی دیتا ہے۔ اگر اتنی ہمت ہمارے معاشرے میں نہیں ہے تو پھر ہمارا معاشرہ بغیر ہڈی کے بس زندہ گوشت کا لوتھڑا ہے اور کچھ نہیں۔ اور اسی کم ہمتی کی وجہ سے ہمارے مسلم IAS IPS بن کر بھی قوم پر ہو رہے ظلم کے خلاف کچھ کر یا بول نہیں پا رہے ہیں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بطور معاشرہ ہم ہر ایک کو تحفظ فراہم کریں، یہ یقین دلائیں کہ تمہاری پشت پر پورا سماج کھڑا ہے۔ نمبر 8، معاشرے کی زبان، ہاتھ اور پاؤں، وہ معاملات اور معاشرت ہے۔ یہی وہ اعضاء ہیں جن کے ذریعے آدمی اپنے اعمال انجام دیتا ہے، یعنی انسان کے بدن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں یہی ہیں۔ اسی طرح سے اسلام میں معاملات اور معاشرت کا باب سب سے وسیع اور اکثر احکام کو شامل ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن جیسی ابدی کتاب جب معاملات اور معاشرت کو بیان کرتی ہے تو ایسے چھوٹے چھوٹے احکام کا بھی تذکرہ کرتی ہے جن کا فرائض و واجبات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اور جنہیں ہم آداب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ مثلا 3 وقت غلاموں اور نابالغ لڑکوں کا گھر میں داخلے سے پہلے اجازت لینا، کسی کے بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا اور سلام کرنا، اگر لوٹنے اور بعد میں آنے کے لیے کہا جائے تو لوٹ جانا۔ یہیں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کو جب ہم ایک نظام حیات کے طور پہ قبول کرتے ہیں تو پھر فرائض و واجبات، حرام مکروہ تحریمی سے لے کر سنن و مستحبات، آداب اور اخلاق وغیرہ ساری چیزیں اہم ہو جاتی ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف فرائض و واجبات اور حرام و ناجائز چیزوں کا تذکرہ کرتے، مستحبات و آداب کا نہیں۔ نمبر 9، معاشرے کی چمڑی، خد و خال اور حلیہ، وہ اخلاق ہیں۔
جس طرح انسان کی چمڑی اس کی بدصورتی کو چھپاتی اور اس کے حسن کی تکمیل کرتی ہے، بعینی اسی طرح اخلاق ایک معاشرے کو حسین بنا کر اسے مکمل کرتے ہیں۔ انسان جب کسی کو دیکھتا ہے تو اولاً اس کی ظاہری شکل و شباہت دیکھ کر ہی مرعوب ہوتا اور اپنی پسند ناپسند، دلچسپی عدم دلچسپی کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہی حال اخلاق کا ہے کہ لوگ ہمارے اخلاق اور برتاؤ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ معاشرہ کیسا ہے اور اسلام کیسا مذہب ہے۔ نمبر 10، معاشرے کی غذا، دعوت اور تبلیغ دین۔ جس طرح انسان بغیر غذا کے زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح ایک اسلامی معاشرہ بغیر دعوت کے زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس طرح غذا جسم کے لیے ہر قسم کی تقویت کا سامان بنتی ہے، اسی طرح دعوت و تبلیغ سے امت مسلمہ کو ہر قسم کی تقویت پہنچتی ہے۔ افسوس کہ ہم نے آج اسے اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کر رکھا ہے۔ اسلام میں اسی دعوت و تبلیغ کے تحت آتا ہے ذرائع ابلاغ یا میڈیا، جس کی تعریف یہ ہے کہ تبادلہ خیال، ترسیل اور آگاہی کے ذرائع، مثلا ریڈیو، ٹی وی، نیوز پیپر، میگزین، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، جو انسانوں کو بڑے پیمانے پر خبریں پہنچاتی اور متاثر کرتی ہیں۔ اس تعریف سے یقیناً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحافی صرف ترسیل نہیں بلکہ تاثیر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے صحافت کا کام صرف حقائق پیش کرنا نہیں بلکہ اچھی باتوں کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ اس کی طرف رغبت ہو، اور بری باتوں کو صرف اتنا اور اس طرح بیان کرنا کہ اس سے دل میں نفرت پیدا ہو، نہ کہ محض حقائق سے واقفیت مقصود ہے۔ جیسا کہ آج کل کی نام نہاد صحافت محض حقائق کا آئینہ دکھانے کو اپنی معراج اور کل کائنات سمجھتی ہے، اور جس کے نتیجے میں برائیوں کی گفت و شنود اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کی قباحت ہمارے دلوں سے رفتہ رفتہ نکلتی ہی نہیں جا رہی بلکہ اس کی طرف دھیرے دھیرے رغبت بھی بڑھ رہی ہے۔ اور چونکہ انسان کا ذہن وہی سوچتا اور کرتا ہے جو دیکھتا اور سنتا ہے، اس لیے مظاہر کو بدلنا اور غلط مظاہر پر قابو پانا بے حد ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح انسان کے لیے اس کے جسم کا ہر حصہ اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح جب ہم مجموعی تقویت امت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو اجتماعیت اسلام کا حصہ بنائیں اور اسلام کے ہر شعبے اور اس سے منسلک حضرات کی معاونت کے ساتھ کام کریں، نہ کہ اس طرح کہ اگر آپ اس شعبے میں کام کر رہے ہیں تو کسی دوسرے شعبے میں کام نہیں کر سکتے، یا ایک تحریک سے جڑنے کے بعد کسی دوسری تحریک سے نہیں جڑ سکتے۔ تو بہرحال یہ مشن تقویت امت کی چھٹی قسط تھی۔ اگر آپ حضرات کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے فکرمند دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فکرمند دوستوں کا ہندوستان کے ہر علاقے میں ایک نیٹ ورک بنائیں تاکہ ہم لوگ جو ہے یعنی قوم کی خدمت کر سکیں اور صحیح معنوں میں وارث نبی بن سکیں۔ اور اس سلسلے میں ہم نے پی ڈی ایف وغیرہ بھی اور پی پی ٹیز وغیرہ بھی تیار کی ہیں، جن حضرات کو چاہیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، میسج کر دیں اور آپ حضرات کو جو ہے وہ چیزیں فراہم کرتی جائیں گی۔ بہرحال جزاک اللہ خیرہ، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی قسطوں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔